الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نويت سنة الاعتكاف اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین محترم، تفسیر قرآن کے درس کا سلسلہ ہے اور قرآن عظیم کا آخری پارہ اما پارہ اور اس کی تفسیر چل رہی ہے سورۃ البروج. یہ سورۃ البروج پچھلے درس میں ہم نے 7 آیتیں اس کی تفسیر بیان کی تھی. آج ہم آیت نمبر 8 سے سلسلہ کلام شروع کرتے ہیں اور ہم نے اس کی تفصیل آپ کو بتائی تھی پچھلے درس میں. سورۃ البروج کی آیت نمبر 8 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. فرمایا کہ اور انہیں یعنی ان کافروں کو مسلمانوں کی طرف سے کیا برا لگا، اللہ صرف یہی بات بری لگی کہ ان یؤمنوا کہ وہ مسلمان ایمان لائے باللہ اللہ پر العزیز جو اللہ بڑی عزت والا ہے، عزتوں کا مالک ہے. عزیز کے 2 معنی ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے عزت والا اور دوسرا معنی ہوتا ہے غالب، یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر غالب ہے، اس کی قدرت غالب ہے. یہ اللہ کا بہت ہی مقدس نام ہے. العزیز عزت والا ہے، الحمید تمام خوبیوں کا مالک ہے، تمام تعریف کے لائق ہے. تو اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پیچھے جو اصحاب الاخدود تھے وہ کفار جنہوں نے مسلمانوں کو صرف اس بات پر کہ مسلمان اللہ پر ایمان لے آئے، تو ان کافروں نے اور اس کافر بادشاہ نے بہت بڑی خندق کھدوا کر کے اس میں آگ بھڑکائی اور مسلمانوں کو ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہیں کیا برا لگا، مسلمانوں کی کون سی بات انہیں بری لگی. فرمایا صرف یہی بات انہیں بری لگی کہ وہ اللہ پر عزت والے اللہ پر ایمان لے آئے. الذی لہ ملک السماوات والارض. اب اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی کہ وہ رب لہ جس کے لیے ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے. وہ مالک جو تمام کائنات کا آسمان و زمین کا بادشاہ حقیقی ہے. سارا خزانہ، سارا ملک، ساری سلطنتوں کا مالک صرف رب ہے. واللہ علی کل شیء شہید. سبحان اللہ، اپنے رب کی کلام کی عظمتوں پر قربان جاؤں. اور اللہ علی کل شیء ہر شے پر شہید گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کو دیکھ رہا ہے، ہر شے کو جانتا ہے ازل سے ابد تک. ہمیشہ کیا مومن کیا کافر سب کے اعمال اس کے سامنے بالکل ظاہر اور عیاں ہے. کوئی شے اللہ تعالیٰ کے علم سے یا اللہ تعالیٰ کے نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اس آیت میں آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ کافر مومن کے ایمان کی وجہ سے اس کا دشمن ہے.
کافر جو مومنوں سے کا دشمن ہے وہ صرف ایمان کی وجہ سے، اور کوئی مومن رہتے ہوئے کفار کو خوش نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں کہ ہم مومن بھی رہیں اور کافر ہم سے خوش رہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے سورۃ البقرہ میں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو۔ اگر تم ان کا مذہب قبول کر لو گے تو تم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو مسلمان رہتے ہوئے کبھی بھی کافروں کو خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اخلاق ایسے بلند ہونے چاہیے کہ کفار کو مسلمانوں میں اخلاقی عیب نکالنے کا کوئی موقع ہی نہ ملے، بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف رہیں تو صرف ایمان کی وجہ سے رہیں۔ اس سے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ جن کے برے اخلاق کو پیش کر کے دنیا بھر میں مسلمانوں کو اخلاق اور انسانیت سے عاری ثابت کر کے دین اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ آج یہ مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، کفار ہیں، یہ اسلام کو نہیں پڑھتے ہیں، یہ مسلمانوں کا کردار دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر کے پھر وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام بھی ایسا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بدکار ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، مسلمان بدمعاش ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، تو مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ان کا یہی سکھاتا ہے۔ وہ تھوڑی مشرکین سارے تو کافر اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جو صحیح طریقے سے عبرت کی نگاہ سے اسلام کی تعلیمات کو اور حضور السلام کی سیرت کو یا قرآن کو پڑھتے ہیں نا، پھر وہ اسلام سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مشرکین یا یہود و نصارہ اسلام سے بدظن ہیں، در حقیقت یہ ہمارے گندے کردار کی وجہ سے بدظن۔ تو فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا کردار، اپنا اخلاق اتنا ستھرا، اتنا پاکیزہ رکھیں کہ غیر مسلم دیکھ کر کے متاثر ہو جائیں اور وہ بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن مسلمان یہ آج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں نے اپنا کردار کافروں سے بدتر بنا لیا ہوا ہے، کافروں سے بدتر بنا لیا ہوا ہے۔ کاش مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ ہو جاتی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین وہ ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا دین اللہ کا دین ہے، باقی اسلام کے سوا جتنے دین اور مذاہب ہیں دنیا بھر میں، ان سب کو لوگوں نے گڑا ہوا ہے، ان کا خود کا بنایا ہوا دین ہے، لیکن ہمارا دین ہمارے رب کا دین ہے، ہمارا بنایا ہوا نہیں، رب العالمین کا نازل کردہ دین ہے۔ اتنا مقدس دین پانے کے باوجود بھی مسلمان اگر اپنے اخلاق کو نہ سنوارے تو ان کی بدنصیبی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہماری گندے کردار اور اخلاق کی وجہ سے ہم اپنے رب کے پیارے اور مقدس دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے کھائی میں گرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ جو مسلمان اس خندق میں ڈالے گئے ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور گرانے والے جو کافر تھے ان کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جب ہر شے پر گواہ ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، تو اسی میں کفار اور مسلمانوں کے عمل بھی داخل ہیں، اور ان کے اعمال کو جاننا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی۔ کافروں کو جہنم کا ٹھکانہ اور مومنوں کو جنت کے درجات عطا کیے جائیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ کافر اس سے ناخوش رہیں، کافر اس سے ناخوش رہیں اور مومن خوش رہیں۔ لہٰذا جو کفار کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ دین میں مداہنت کرنے والے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو اپنے طرز زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ جو کفار کی خوشی کے لیے ان کے مذہبی تقریبات کو منعقد کرتے ہیں یا ان میں شرکت کرتے ہیں، کفار کی خوشی
خوشی کے لیے اسلام کے حکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور کفار کی خوشی کے لیے مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں، تو یہ ایسے نام نہاد مسلمانوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ تم مومن ہو تو تمہیں ضرورت نہیں کہ کافروں کو خوش کرو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ تم مومن رہتے ہوئے کبھی بھی کافر کو خوش نہیں کر سکتے ہو، ان کو خوش کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، تم ان کا مذہب اختیار کر لو۔ تو جو سچا مومن ہوتا ہے نا، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ ہم سے کون خوش ہے کون ناراض ہے، بلکہ سچے مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے، باقی ساری دنیا خلاف ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بات فرمائی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں تم ہر ایک کو راضی کرنے کے چکر میں نہ رہو، کس کو راضی کرتے ہوئے پھرو گے، ان کو راضی کرو گے وہ ناراض ہوں گے، ان کو راضی کرو گے وہ ناراض ہوں گے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا، ایک انسان کبھی اس کو راضی کرتے ہو تو وہ کبھی راضی ہوتا ہے پھر کبھی ناراض ہو جاتا ہے، کس کو راضی کرتے ہوئے پھرو گے؟ ایک رب کو راضی کر لو، وہ رب اگر راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائیں گے، پھر تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولا کو راضی کریں، اپنے رب کو راضی کریں، ہر ایک کو راضی کرتے ہوئے پھرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت اللہ پاک نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اذیت دے کر آزمائش میں مبتلا کیا، وہ کون لوگ؟ وہی اصحاب الاخدود، وہ کفار جنہوں نے مومنوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا تھا۔ فرمایا کہ وہ لوگ فتنوا، جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، المؤمنین والمؤمنات، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر اس سے انہوں نے توبہ نہ کی اور اپنے کفر سے باز نہ آئے، فلہم عذاب جہنم، اللہ فرماتا ہے پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے کفر کے بدلے ان کے لیے دنیا میں بھی آگ کا عذاب ہے۔ اسی آگ نے، چونکہ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ وہ جو مشرکین اور کافرین تھے اصحاب الاخدود، جنہوں نے خندق کھود کر کے مسلمانوں کو ڈالا تھا اس آگ میں، تو وہ اس خندق کے کنارے کنارے کرسیاں لگا کر بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہے تھے مسلمانوں کے انجام پر، مسلمانوں کو آگ میں ڈالے جانے پر خوشیاں منا رہے تھے۔ پھر آخر میں انجام کیا ہوا؟ مسلمان تو چلے گئے شہادت کا مقام پا کے، لیکن وہ بھڑکتی ہوئی آگ جب وہاں سے اٹھی، اس کے شعلے اور شرارے اٹھے، تو جتنے لوگ کفار ارد گرد گستیاں لگا کر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے، سب کو اس آگ نے جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ تو دنیا میں بھی ان کا انجام یہ ہوا اور آخرت میں عذاب جہنم ہوگا، ان دونوں طرح برباد اور تباہ ہو گئے۔ اس آیت میں خندق میں ڈالنے والے ظالموں کے لیے دو عذابوں کا ذکر ہے، ایک دوزخ کا عذاب اور ایک جلنے کا عذاب جو دنیا میں ان کو مل چکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دو جرم تھے، ایک کفر تھا اور دوسرا مسلمانوں کو جلانے کا عذاب تھا۔ ہر چند کی دوزخ میں جلانے کا عذاب ہے، لیکن ان کو اس عذاب کے علاوہ شدید قسم کے جلانے کا عذاب بھی دیا جائے گا دوزخ میں۔ اسی طرح آج کے کفار غور کریں، جو مشرکین اور کافر ہیں، جو مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کی بنا پر اذیتیں دیتے ہیں، ستاتے ہیں، مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، انہیں بھی دگنا عذاب ملے گا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ دو عذاب دے گا۔ ایک تو وہ عذاب ان کو ملے گا مسلمانوں کو ستانے کا، اور دوسرا جو سب سے بڑا عذاب ملے گا یہ ان کے کفر و شرک کا عذاب ملے گا۔ تو پھر اگلی آیت فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 11 ہے سورۃ البروج کی۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، صاحب ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ قرآن عظیم کا مزاج آپ کو معلوم ہوگا، اور اس سے پہلے کئی آیات آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اکثر مرتبہ جہاں پر ایمان کا ذکر کیا ہے، پورے قرآن پڑھ کر کے دیکھیں، اس کے فوراً بعد وعملوا الصالحات، نیک عمل کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی ایمان زیادہ محبوب، زیادہ مقبول ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی شامل ہو۔ صرف یہ نہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے
گئے، اب ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں جیسا کہ بعض جاہل قسم کے پیر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز روزہ کرنے کی، ہماری نسبتیں سلامت ہیں، قائم ہیں۔ یہ قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی، اللہ کے کلام کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں پسند فرماتا، اول تو ایمان ہے، یہ اصل بنیاد ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال، جگہ بجگہ کثرت کے ساتھ قرآن نے ایمان کا ذکر کیا اور نیک عمل کا ذکر کیا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کیا، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں۔ سبحان اللہ، جنت کے معنی ہوتا باغ، باغ، اور یہاں سے وہ باغ دنیا کے باغ مراد نہیں، وہ باغ، وہ جنت مراد ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہ وعدہ سچا وعدہ ہے، تم ایمان لا کر کے نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، لہم، ان کے لیے، جنات، ایسے باغات ہیں، باغات صرف ایک نہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ قرآن عظیم میں اس طرح کے آیات کثیر مقام پر جو ہے نا ذکر کی گئی ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے نا کہ ایک خوشنما منظر کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت باغ ہو، اس کے نیچے نہر جاری ہو، تو آپ دیکھیں کہ اس کو تھوڑا دور سے دیکھیں گے تو اس کا منظر کتنا حسین ہوگا، کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو در حقیقت چونکہ دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے، دنیا کے نظارے، وہ تو پھر جنت ہے، جنت میں ایسا نظارہ ہوگا تو پھر بتاؤ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جو بیان سے باہر ہے۔ فرمایا کہ تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور سنو حدیث قدسی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں کلام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، بیان کرنے والے حضور نبی کریم السلام ہوتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، بغیر جبریل کے واسطے کے۔ اور قرآن کلام اللہ کا ہوتا ہے، پڑھنے والے حضور ہوتے ہیں، لیکن جبریل کا واسطہ ہوتا ہے، جبریل امین لے کر کے نازل ہوتی ہے تو وہ قرآن بنتا ہے۔ اور اگر جبریل کا واسطہ نہ ہو، کلام اللہ کا ہو اور بیان حضور فرما رہے ہوں تو یہ حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اعدت لعبادی الصالحین ما نہ رأى عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے، ولا اذن سمعت، نہ کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا احساس گزرا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں رب العالمین نے کس کے لیے تیار کر رکھی ہیں؟ لعبادی الصالحین، اللہ فرماتا اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر جنت ہمیشگی کی جگہ ہے، ایک بار جو بندہ جنت میں چلا گیا پھر کبھی بھی وہاں سے نکلنا نہیں اس کو۔ جہنم میں اگر گیا ہے، ایمان سلامت ہے تو نکلے گا، لیکن جنت میں جانے کے بعد پھر کوئی نکلے گا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہر جاری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی کیا ہے؟ یہی ہے۔ یہاں پر دو چیزیں اللہ نے فرمائی، ایک تو جو وعدہ کیا ہے ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والے مومنین کے لیے جنت کا، اور دوسرا فرمایا کہ بڑی کامیابی کا۔ مفسر فرماتے ہیں جنت سے مراد تو وہی جنت ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جس میں قسم قسم کی نعمتیں ہیں، حور و غلمان ہیں، طرح طرح کے پھول ہیں، فروٹ ہیں، میوے ہیں، ہر قسم کی آشائش ہیں، وہ گھر ہے جنت۔ ایک تو وہ ہے، وذالک الفوز الکبیر سے مراد یہ ہے، بڑی کامیابی سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ کیا ہے؟ یہ اس سے بڑھ کر نعمت ہے، اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، یہ جنت سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا۔ جانتے ہو حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین جو ہے نا، جو نیک صالح بندے ہیں اس کے، جنہوں نے اس کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے، ان کو جنت میں بھیجے گا۔ تو
جنت میں جائیں گے تو جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نا، اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اللہ دیکھے گا کہ یہ بیچارے خاموشی کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ان کا چہرہ اترا ہوا، یہ میں اپنے مفہوم میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں، مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں، ایسا لگے گا کہ ان کا چہرہ اترا ہوا ہے، ان کو کوئی چیز اور ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، فرمائے گا کہ میرے بندوں بتاؤ میری جنت کیسی لگی؟ تو بندے عرض کریں گے مولا تیری جنت تو بڑی خوبصورت ہے، بہت مقدس اور پاکیزہ ہے، خوش ہو، ہم خوش ہیں۔ تو فرمائے گا کہ لیکن تمہارے چہرے کیسے اترے ہوئے ہیں، اور تم جو ہے نا کس طریقے سے تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ بندے عرض کریں گے مولا ہم نے راتوں کا جو قیام کیا تھا، شب بیداری کی تھی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ نے جن کی تعریف فرمائی کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو رات گزارتے ہیں تو بستر پر نہیں، کھڑے ہو کر کبھی قیام کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں، مصلی پر رات گزارتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرے عاشق وہ ہیں کہ ساری رات ان کی جسم ان کی کروٹیں ان کی بستروں سے جدا رہا کرتی تھی، یہ آرام نہیں کرتے تھے میری محبت کی خاطر، یہ آرام یدعون ربہم اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ وہ بندے کہیں گے مولا ہم نے راتوں کی نیندیں جو اڑائی ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر کے مصلی پر بیٹھ کر آنسو بہایا ہے، یہ جنت کے لیے نہیں، یہ جنت کی نعمتوں کے لیے نہیں، یہ حور و قصور اور غلمان کے لیے نہیں، یہ باغات کے لیے نہیں، پھر کس کے لیے؟ تو بندے عرض کریں گے مولا تیرے ایک وعدہ تھا، تو نے کہا تھا نا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو نے یہ کہا تھا قرآن میں کہ جو لوگ احسان کرنے والے ہیں ان کو تو جنت بھی دے گا وزیادہ، اور زیادہ بھی عطا فرمائے گا۔ زیادہ سے مراد مولا تو نے وعدہ کیا تھا اپنا دیدار کرائے گا، ابھی تک ہم تیرے دیدار سے محروم ہیں۔ پھر جب بندے یہ خواہش ظاہر کریں گے مولا ہم نے صرف تیرا جلوہ دیکھنے کے لیے رات بھر جاگتے رہے، شب بیداری کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، سجدہ کرتے رہے، قیام کرتے رہے، جنت کے لیے نہیں فقط تیرے دیدار کے لیے تیرا وعدہ تھا، مولا سب مل گیا تیرا دیدار نہ ملا۔ اللہ حکم دے گا فرشتے ہٹا دو سارے پردے، یہ میرے عاشق ہیں سچے عاشق، جب تک انہیں میرا دیدار نہ ملے گا ان کے قلب کو قرار نہیں ملے گا۔ پھر رب العالمین جب اپنا جلوہ ہٹا دے گا تو حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ وہ رب کو دیکھیں گے اور رب ان کو دیکھا، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، یہ حدیث ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کے عاشق بندے رب کا دیدار کریں گے، رب ان کو دیکھے گا، وہ رب کو دیکھیں گے۔ تو فرمایا کہ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ بس ہمیں بھی اپنی رضا کے سائے میں جگہ عطا فرما دے، کاش رب العالمین ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے دشمنوں کا انجام بیان فرمایا ہے، پیچھے کہ ان کے لیے جہنم ہے، جلنے والا عذاب ہے، اور اب یہاں سے مومنوں کا انعام بیان کیا گیا تاکہ مومن خوش ہو جائیں۔ جب مطلب جہنمیوں کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا کافروں کے تو مومن ڈر جاتے تھے، سہم جاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی فہرست میں شامل نہ ہو جائیں۔ پھر اللہ اپنے مومن بندوں کی تسلی کے لیے ان کے انعام کا ذکر فرما دیتا ہے۔ قرآن عظیم کا یہ کیا کہتے ہیں کہ کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے، کئی مقامات پر جہاں پر کافروں کا ذکر کیا اللہ نے مومنوں کا ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد اگلی آیت فرمایا اِنَّا، اس میں دو چیزیں کی بشارت ہے، یہ اس آیت کریمہ میں ایک جنت کی اور الفوز الکبیر کی، اور بہت بڑی کامیابی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یعنی اے حبیب علیہ السلام بے شک آپ کا رب جب ظالموں کو اپنے عذاب میں پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت شدید ہے، اگرچہ پکڑ کچھ عرصہ ظالموں کو مہلت دینے کے بعد ہو، کیونکہ انہیں مہلت دینا یہ عاجز ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج دیکھیں بہت سے ظالم ظلم کر رہے ہیں، بہت ظلم کر رہے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، عذاب نہیں آ رہا ہے، قہر نہیں نازل ہو رہا ہے، کیوں؟ در حقیقت ان کو یہ مہلت
مل رہی ہے، فمہلہم، اے میرے محبوب تم کافروں کو مہلت دو. پیچھے آپ نے سنا ہے فمہلہم، انہیں مہلت دو. تو بتائیں کہ ان کو جو مہلت مل رہی ہے یہ مہلت بھی ان کے لیے عذاب بے شدید کا ذریعہ بنے گا. کیونکہ جب ان کو مہلت ملے گی زیادہ سرکشی کریں گے، زیادہ ظلم کریں گے، زیادہ کفر کریں گے، تو جتنا زیادہ کفر شرک کریں گے اتنا زیادہ ان پر عذاب بھی تو نازل ہوگا، اتنا زیادہ اتنا بڑا اور اتنا شدید عذاب بھی ہوگا. تو فرمائے اللہ کی پکڑ سخت ہے. اگرچہ عارضی طور پر ان کافروں کو مہلت مل رہی ہے اور ان کی مہلت سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور زیادہ کفر و سرکشی میں بڑھتے جا رہے ہیں، تو ان کے کفر کی جب پکڑ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے. اس آیت میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے. اگرچہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ نہیں فرمائی، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی گرفت فرمائی تو وہ بہت شدید ہوگی، اور یہ گرفت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ حدیث پاک ہے کنز العمال کتاب الاخلاق، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظالم سے انتقام لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. جو مومن کسی مومن پر ظلم کرے گا وہ مومن اگرچہ خاموش رہے لیکن اس مومن کی طرف سے، مظلوم کی طرف سے اللہ تعالیٰ خود اس ظالم سے حساب لے گا. اس لیے فرمایا میرے آقا نے کہ لوگوں ڈرو اور مومنوں پر ظلم نہ کیا کرو. دوسری حدیث پاک مسند الفردوس کی ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. کتنا شدید مطلب یہ ہے، نصیحت ہے ہمارے لیے کہ جو کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، ظلم نہیں کر رہا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، یہ سپورٹ کر رہا ہے ظالم کا، تو میرے آقا فرماتے ظالم کی مدد کرنے پر یہ اتنا بدنصیب بندہ ہوگا قیامت کے دن آئے گا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. بتاؤ اگر قیامت کے دن بھی بندے کو اللہ کی رحمت کا حصہ نہ ملے تو کہاں جائے گا؟ خود سوچے اس کا انجام کیا ہوگا سوائے جہنم کے، اور کدھر جائے گا؟ تو ظالم کا سپورٹ کرنے والا اس کا یہ سخت ترین انجام ہے. تو جو براہ راست ڈائریکٹ ظلم کر رہا ہے مومن پر اس کا انجام کتنا برا ہوگا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اے لوگوں ایک دوسرے کی مدد کرو تو بھلائی اور تقوی کے کاموں پر مدد کیا کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور ظلم پر کسی اور ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو. کیونکہ جس طرح ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے اسی طرح ظالم کی حمایت کرنے والا، ظالم کا سپورٹ کرنے والا، ظالم کی مدد کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے. لہٰذا کبھی بھی مسلمانوں پر ظلم نہ کریں اور نہ کسی ظالم کی حمایت کریں. اگلی حدیث پاک کنز الایمان کنز العمال کتاب الاخلاق، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ودعوۃ المظلوم، آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا ہے. اور مظلوم کی بد دعا براہ راست اس کی دل سے جو آہ نکلتی ہے عرش اعظم تک پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عرش جلال میں آ جاتا ہے. لہذا فرمائے کہ کبھی بھی مظلوم کی بد دعا مت لینا، اگر مظلوم نے بد دعا کر دیا تو تمہارا پھر بیڑا غرق ہو جائے گا. انہو ہوا یبدی و یعید، فرمایا کہ بے شک وہ رب ہے جو ابتداءً پیدا کرتا ہے، یعنی پیدائش کی تخلیق کی ابتدا فرمائی، اور ویعید پھر اسی طرح تمہارے مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا.
تمہیں ایک تو ابتدان پیدا فرمایا، یعنی نیست سے ہست کیا، عدم سے وجود ملایا، تم کچھ نہ تھے، اللہ نے تمہیں انسان بنا دیا، جوان بنا دیا، طاقتور بنا دیا۔ جو رب یہ کر سکتا ہے، اسی طرح جب تم مر جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، تمہارے جسم کے ایک ایک اعضاء سڑ گل جائیں گے، لیکن قیامت کا دن آئے گا، وَيُعِيد، اللہ فرماتا وہی رب دوبارہ تمہیں کھڑا کرنے پر قادر ہے، تمہیں اٹھائے گا اور میدان محشر میں لا کر کے کھڑا کر دے گا حساب و کتاب کے لیے۔ یہ باس بادل موت پر دلیل آیت کریمہ، مکی آیت ہے نا، مکی صورت میں نے بتا تھا، مکی صورتوں میں زیادہ تر بیان قیامت کا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اس بات کی شدت سے مخالفت کرتے تھے، وہ کہتے تھے نا انسان مر گیا کہانی ختم ہو گئی، آگے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر جائے، اس کے اعضاء جو ہے نا وہ مٹی کھا جائے، بکھر گئے زمین میں، سب ختم ہو گئے، اب کیسے دوبارہ مطلب وہ پیدا ہوگا؟ اللہ سمجھا رہا ہے جس طریقے سے رب نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر دیا جب تم کچھ نہ تھے، تو وہی رب اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ بھی تمہیں مٹی سے اٹھائے گا۔ منہا خلقناکم، فرمایا نا اللہ نے منہا خلقناکم، اے لوگو ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تمہیں واپس لے کر کے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، فرمایا اور دوبارہ ہم پھر اسی مٹی سے تم کو اٹھائیں گے اور محشر کے میدان میں لا کر کے کھڑا کر دیں گے، تمہیں وہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ مطلب عقیدہ ہونا ضروری ہے قیامت کا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو پہلے دنیا میں پیدا کرتا ہے، پھر ان کی موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے، اور جو پہلی بار پیدا کرنے اور دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جب وہ کسی کی پکڑ فرمائے گا اس کی پکڑ بھی انتہائی سخت ہوگی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اس کی گرفت سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اگلے آیت کریمہ آیت نمبر ہے 14، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفت، اور وہی رب ہے الغفور، بہت بخشنے والا ہے، مبالغہ کا صیغہ، الودود، اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت فرمانے والا۔ یہ ایک لازم ہے، ایک دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو جتنا زیادہ محبت اپنی مخلوق سے ہے، اپنے بندوں سے ہے، نہ ماں کو اتنی محبت اولاد سے ہے، نہ باپ کو اتنی محبت اولاد سے ہے، نہ بیوی کو محبت شوہر سے ہے، نہ شوہر کو اتنی محبت بیوی سے ہے، جتنا زیادہ محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے دنیا کا نظام دیکھ لیا، ایک سیٹ ہے نا، اس کے انڈر میں کاریگر ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، غلطی کرتا ہے سیٹ سمجھاتا، دو چار بار سمجھائے گا، اس کے بعد جب بار بار غلطی کرتا رہے گا وہی، تو سیٹ بھی دو چار گالیاں دے کر کے بھگا دے گا، نہیں رکھتا۔ ماں باپ بھی اپنے اولاد کو اپنے جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں گھر سے، لیکن اس رب کی محبت دیکھیں، اس رب کی محبت، ایک بندہ شروع سے لے کر کے مرتے دم تک سوائے نافرمانی کی کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے کھلاتا ہے، پلاتا، اپنی روزی بند نہیں کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے وہ تو اللہ شفا بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کی ڈیوٹی اس کے ساتھ لگایا کہ تو اس کی حفاظت فرما، فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے شفا دیتا ہے، بھوکا ہوتا کھانا کھلاتا ہے، ہر طرح کی نعمتیں پھر بھی دے رہا ہے، تو یہ اس کی محبت کے نظارے نہیں تو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ الودود مانے ہوتا بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، یعنی جو کافر اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لائے، اسی طرح جو گناہگار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اسے اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہگار مسلمان کو توبہ کے بغیر ہی بخش سکتا ہے، اور وہی اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا ہے۔ ذو العرش المجید، فرمایا وہ رب جو عرش کا مالک ہے، المجید، مجید کہتے ہیں بڑی عزت والا ہے، بزرگی والا ہے، ذو العرش کہتے ہیں عرش والا ہے، وہ رب عرش کا مالک ہے، المجید بہت بزرگ ہے، عزت و بلندی والا ہے، فعال لما یرید، جو چاہے کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے ویسا کر سکتا ہے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، اس کے حکام میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا، وہ اپنے مومن بندوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کوئی اس
کو اس سے روک نہیں سکتا، اور کفار و مشرکین کو دوزخ میں داخل کرے گا اور کوئی ان کو دوزخ سے بچا نہیں سکتا، اور وہ گنہگار مومنوں میں سے جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے کر اس کو معاف کر دے گا، اور جس کو چاہے گا اس کے اوپر دنیا میں بھی کوئی مصیبت ڈال کر اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، اور جس کو چاہے گا کچھ عرصہ پاک کرنے کے لیے دوزخ میں عذاب دے گا اور پھر جنت میں داخل کرے گا، اور جس کو چاہے گا اس کو اپنے مقربین میں سے کسی کی شفاعت سے معاف فرما دے گا، اور جس کو چاہے گا محض اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ غرض دنیا اور آخرت میں وہ مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے کرے، اس کے فعل میں کسی کو عمل دخل کرنے کا اختیار ہرگز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، جو چاہے کرے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا یار بارش کا موسم نہیں تھا، بارش کیسے ہو گئی؟ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ یاد ہے مجھے، ایک اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے، پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ موسم جو ایسا تھا، بارش کا موسم نہیں تھا لیکن بارش ہو گئی۔ کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، اور لوگ ٹینشن میں آتے ہیں کوئی اللہ کا عذاب تو نہیں آ گیا کہ بارش کا موسم، بن موسم کے بارش ہو گئی۔ بھائی بن موسم کے کیا، موسم کا قانون ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قانون کا پابند، وہ تو سب اس کے اختیار میں، سب اس کی ملکیت میں، جب چاہے بارش برسائے، جب چاہے دھوپ نکالے، جب چاہے سردی کرے، جب چاہے گرمی کرے۔ تو ہوا کیا کہ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ بارش ہونے لگی اور موسم بارش کا نہیں تھا، ان کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے کہ یار یہ بارش کا کون سا موسم ہے، ابھی بارش ہونے لگی، بس یہ جملہ نکلا۔ ان کا انتقال ہو گیا، مر گئے۔ تو کسی دوسرے بزرگوں نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بتاؤ اللہ نے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا میں تو پھنس گیا، ساری چیزیں تو اللہ نے معاف کر دی لیکن میری زبان سے ایک کلمہ نکل گیا تھا۔ کہا کیا؟ کہا وہ بارش شروع ہوئی اور بارش کا موسم نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ یہ کون سا موسم ہے بارش کا، بن موسم کے بارش شروع ہو گئی۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اب ہر دن اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مجھے کھڑا کر کے پوچھتا میرے بندے بتا بارش کا صحیح موسم کون سا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو ابھی تک جو ہے نا جنت میں داخلے کی اجازت نہیں، ہر دن اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے اپنی بارگاہ میں پوچھتا بندے بتا بارش کا صحیح موسم کیسا ہے، کون سا صحیح موسم ہے۔ یعنی بندوں کو اس پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ وہ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے۔ تو فرمایا کہ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرنے والا ہے، ہرگز ہرگز اس کے فعل میں، اس کے کلام میں، اس کے جو ہے نا تمام افعال میں کسی کو ذرہ برابر بھی اعتراض کرنے کا، عمل دخل کرنے کا حق نہیں۔ بعض لوگ دعائیں کرتے ہیں کافی ٹائم سے، کہتے ہیں یار نہ جانے کیا ہوا، دعا ہی نہیں قبول کر رہا اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی ایک اعتراض کی وہ ہے، بھئی کیا اللہ تعالیٰ پابند ہے کیا تمہاری دعا قبول کرے؟ لازم ہے اللہ پر تمہاری دعا قبول کرے، تم 50 برس سے کرے تو لازم تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو واجب ہے کہ قبول کر لینا، ایسا نہیں۔ وہ تو اس کی مرضی ہے یار، وہ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے، کسی کو ہرگز ہرگز ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے حکمتوں میں اعتراض کرنے کا، عمل دخل کرنے کا حق نہیں۔ یاد رکھنا اللہ کی ذات اقدس پر اعتراض کرنا کفر ہے، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو چاہے کرے۔ حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، فرمایا اے میرے حبیب کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی؟ فرعون اور سمود کا جو لشکر تھے یعنی کافروں کے لشکر کی خبر آئی؟ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو حل اتاک حدیث الجنود تلاوت کر رہی تھی۔ آپ یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے ہاں ہاں میرے پاس خبر آ گئی۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ اصحاب الاخدود نے خندق کھود کر آگ جلائی اور اس میں مومنین کو ڈال دیا۔ اب یہاں سے اصحاب الاخدود سے بھی پہلے کے کفار کا حال بیان کر کے صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ کیا بات کہ ہمیشہ کافروں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ مومنوں پر ظلم کرتے تھے، اپنے اپنے زمانے میں فرعون و سمود بھی مومنوں پر ظلم کرتے تھے، لہٰذا آپ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت
رزق کے بارے میں اور سابقہ کفار کے انجام سنا کر ڈرائیں۔ اگر تم ان حرکتوں سے باز نہ آؤ گے تو تمہیں بھی انہی کی طرح، تمہارا بھی انجام انہی گزشتہ کافروں کی طرح ہو سکتا ہے۔ در حقیقت یہ بات جو فرمائی گئی نا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی، فرعون اور سمود کی لشکر؟ یعنی یہاں بتایا گیا کیونکہ یہاں پر حضور السلام کے دور میں جو کفار تھے اور صحابہ کرام جو تھے ایمان لائے تھے، تو صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہمیشہ جب کسی نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو کافروں کا طریقہ رہا، چند لوگ ایمان لائے، مان لیے، باقی اکثر لوگ ان کی نبوت کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا، بلکہ الٹا نبی کو ستانے لگے، جو ایمان لاتے تھے ان کو اذیتیں دینے لگے۔ اللہ فرماتا یہ مشرکین کا طریقہ رہا، شیوا رہا ہمیشہ۔ تو اے میرے محبوب کے صحابہ، تمہیں تسلی رکھنی چاہیے کہ اور ان کفار کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر تم بھی اپنے پیغمبر کی مخالفت کرو گے تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو اس سے پہلے فرعون کی لشکر کا، سمود کا اور دیگر کفار و مشرکین کا انجام ہوا۔ تو تمہیں ڈرنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک ہے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کفار کے عذاب سے متعلق سچی خبریں معلوم کرنا جائز بلکہ ثواب کا کام ہے، تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو کہ کافروں کو یہ انجام کیسے ملا، تو پیغمبر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ملا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ پیغمبر کی نافرمانی ہرگز نہ کریں۔ دوسری بات کہ جب عبرت حاصل کرنے کے لیے کفار کے عذاب کی سچی خبریں معلوم کرنا ثواب ہے، تو انبیاء کرام، اولیاء کرام کی سیرت و حالات سے متعلق سچی خبریں پڑھنا، پڑھانا، سنانا بھی ثواب ہے، تاکہ ان کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو، یہ بھی ثواب ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں صوفیاء کرام کی آپ سیرت پڑھیں گے نا، صوفیاء کرام کی، بزرگوں کی جو ان کی عبادت کا، ان کی پاکیزہ سیرت، ان کے مقدس کردار آپ کتابوں میں پڑھیں گے نا، آپ کے اندر خود بخود ایک ذوق پیدا ہوگا، اور یہ ایسے نیک لوگ تھے، ایسے پاکیزہ لوگ تھے، تو آپ کے اندر بھی عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کی سیرت اور اللہ والوں کے حالات پڑھنا سننا، ان سے کیا ہوتا ہے، انسان عبادت کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، یہ بھی ایک کار ثواب ہے۔ پھر فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ ورائہم محیط، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، بل الذین، بلکہ وہ لوگ الذین کفروا جو کافر ہوئے، فی تکذیب وہ قرآن کو اور صاحب قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، واللہ من ورائہم اور اللہ ان کے پیچھے سے محیط انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی کفار کا جرم صرف یہ نہیں کہ انہوں نے گزشتہ کفار کے حالات سن کر نصیحت حاصل نہ کی، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ وہ آپ کو اور قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہیں، جس طرح پہلی امتوں نے اپنے رسولوں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو جھٹلایا، اسی طرح یہ کفار بھی اپنے پیغمبر اور اپنے پیغمبر کی کتابوں کو جھٹلانے میں لگے ہیں۔ انہیں چاہیے یہ تھا کہ گزشتہ کافروں کے انجام کو دیکھ کر سن کر کے نصیحت حاصل کریں، اور جو غلطی پچھلے کافروں نے کی ہے جس پر ان کو عذاب ملا ہے وہ غلطی یہ نہ کرے، انہیں تو یہ چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے عبرت حاصل کرنے کے بجائے وہ خود پیغمبر اسلام کو جھٹلانے لگے، قرآن عظیم کو جھٹلانے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور اس کی قدرت تمام کفار کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی کافر اس کی اقتدار سے باہر نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ سب کو ہلاک کر دے، اور آپ کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان پر فوراً عذاب نازل کر دے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ سو آپ ان کی تکذیب سے نہ گھبرائیں، جب اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینا چاہے گا تو ایک پل بھی دیر نہ لگے گی، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی تکذیب کی وجہ سے ان کافروں کی ہلاکت قریب آ گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج کی آخری آیت کریمہ، بلکہ وہ بزرگی والا قرآن ہے۔ اس کلام کو جس کو کافر کہتے تھے جادو ہے، یہ کہانت ہے، یہ شعر و شاعری ہے، اللہ پاک فرماتا نہیں، بلکہ یہ تو بزرگ عزت اور عظمت والا قرآن ہے،
فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں کفار کا جو گمان تھا یہ قرآن شعر ہے، کہانت ہے، جادو ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں سے بڑا ہے، اور یہ قرآن سب سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اور وہاں سے آسمان دنیا پر ایک بار کی شب قدر میں آسمان دنیا پر آیا، پھر وہاں سے 23 برس کے عرصہ میں جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے تھوڑا تھوڑا قرآن آتے رہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو، لوح محفوظ کیا ہے؟ جس میں تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، کچھ باقی نہیں۔ فرماتے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو ایک سفید موتی سے تخلیق فرمایا، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے، اس کی قلم نور اور کتابت بھی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن 360 مرتبہ لوح محفوظ پر نظر ڈالتا ہے، 360 مرتبہ لوح محفوظ پر نظر ڈالتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس لوح کا جو تختی ہے نا، جس پر کائنات کی تقدیریں لکھی ہیں، اس کا طول یعنی اس کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کی مقدار میں، اتنی بڑی تختی ہے نا۔ اور فرمایا کہ اس کے دونوں کنارے موتیوں اور یاقوت کے لیے کے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوح محفوظ کی شان ہے۔ پھر قرآن عظیم کی جو عزت ہے، عظمت ہے، یاد رہے کہ قرآن پاک اتنا بزرگی والا ہے کہ قرآن پاک خود ایسا عظمت والا ہے کہ جس پر غسل فرض ہو اسے پاک ہوئے بغیر قرآن کو نہ پڑھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، پڑھنا بھی حرام، چھونا بھی حرام، وضو کے بغیر اسے چھونا منع ہے، اس کی طرف پیٹھ اور جوتے کرنا منع ہے۔ اور قرآن پاک اور دوسروں کو ایسی عزت دیتا ہے کہ اس کو لانے والا فرشتہ سب فرشتوں سے افضل ہے۔ جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے۔ جس رات میں نازل ہوا وہ شب قدر تمام راتوں سے افضل ہے۔ جس جگہ یہ قرآن آیا وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل ہے، وہ اللہ کا حرم ہے، مصطفیٰ کا حرم ہے، جو روئے زمین کی ہر جگہ سے افضل جگہ ہے، وہاں قرآن آیا ہے۔ اور جس زبان میں آیا وہ زبان تمام زبانوں سے افضل ہے۔ عربی زبان قرآن کی زبان ہے، مصطفیٰ کی زبان ہے، خدا کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان عربی تمام زبانوں سے افضل۔ اور فرمایا جس نبی محتشم پر قرآن آیا وہ نبی تو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن جو پڑھتا ہے قرآن اس کو عزت دیتا ہے، قرآن اس کو عظمت دیتا ہے۔ کاش ہمیں قرآن سمجھنے کا شوق نصیب ہو جائے، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی مطلب اللہ میں توفیق عطا فرما دے، قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، قرآن عظیم کا فیضان سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ اللہ بس نور قرآن سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے۔